أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں. قاف والقرآن المجید. قاف حروف ہجا سے ہے جو سورتوں کے اول میں آتے ہیں، جیسے صاد، نون، الف لام میم، حامیم، طاسین وغیرہ. ہم نے ان کی پوری تشریح سورت بقرہ کی تفسیر میں شروع میں کر دی ہے. بعض سلف کا قول ہے کہ قاف ایک پہاڑ ہے، زمین کو گھیرے ہوئے ہے. میں تو جانتا ہوں کہ دراصل یہ بنی اسرائیل کی خرافات میں سے ہے، جنہیں بعض لوگوں نے لے لیا یہ سمجھ کر کہ یہ روایت لینا مباح ہے. گو تصدیق تکذیب نہیں کر سکتے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اور اس جیسی اور روایتیں تو بنی اسرائیل کے بد دینوں نے گھڑ لی ہوں گی تاکہ لوگوں پر دین کو غلط ملت کر دیں. آپ خیال کیجئے کہ اس امت میں باوجود یہ کہ علماء کرام اور حافظان عظام کی بہت بڑی دیندار مخلص جماعت ہر زمانے میں موجود ہے، تاہم بد دینوں نے بہت تھوڑی مدت میں موضوع احادیث تک گھڑ لیں. پس بنی اسرائیل جن پر مدتیں گزر چکیں، جو حفظ سے عاری تھے، جن میں نقادان فن موجود نہ تھے، جو کلام اللہ کو اصلیت سے ہٹا دیا کرتے تھے، جو شرابوں میں مخمور رہا کرتے تھے، جو آیات اللہ کو بدل ڈالا کرتے تھے، ان کا کیا ٹھیک ہے؟ پس حدیث نے جن روایات کو ان سے لینا مباح رکھا ہے، یہ وہ ہیں جو کم از کم عقل و فہم میں تو آ سکیں، نہ وہ جو صریح خلاف عقل ہوں، سنتے ہی ان کے باطل اور غلط ہونے کا فیصلہ عقل کر دیتی ہو، اور اس کا جھوٹ ہونا اتنا واضح ہو کہ اس پر دلیل لانے کی ضرورت نہ پڑے. پس مندرجہ بالا روایات بھی ایسی ہی ہیں. واللہ اعلم. افسوس
کہ بہت سلف و خلف نے اہل کتاب سے اس قسم کی حقایتیں قرآن مجید کی تفسیر میں وارد کر دی ہیں۔ دراصل قرآن کریم ایسی بے سر و پا باتوں کا کچھ محتاج نہیں۔ فالحمدللہ، یہاں تک کہ امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابو حاتم رازی رحمت اللہ نے بھی یہاں ایک عجیب و غریب اثر بروایت حضرت ابن عباس وارد کر دیا ہے جو از روئے سند ثابت نہیں۔ اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سمندر پیدا کیا ہے جو اس ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس سمندر کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے، اس کا نام قاف ہے۔ آسمان اور زمین اسی پر اٹھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اس پہاڑ کے پیچھے ایک زمین بنائی ہے جو اس زمین سے 7 گنا بڑی ہے۔ پھر اس کے پیچھے ایک سمندر ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے۔ پھر اس کے پیچھے پہاڑ ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اسے بھی قاف کہتے ہیں۔ دوسرا آسمان اسی پر بلند کیا ہوا ہے۔ اسی طرح 7 زمینیں، 7 سمندر، 7 پہاڑ اور 7 آسمان گنوائے۔ پھر یہ آیت پڑھی، آیت والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اس اثر کی اسناد میں انقطاع ہے۔ علی بن ابو طلحہ جو روایت حضرت ابن عباس سے کرتے ہیں اس میں ہے کہ قاف اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں قاف بھی مثل صاد، نون، طا، سین، الف لام میم وغیرہ کے حروف ہجا میں سے ہے۔ پس ان روایات سے بھی حضرت ابن عباس کا یہ فرمان ہونا اور بعید ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ قسم اللہ کی، اور قاف کہہ کر باقی جملہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ دلیل ہے محذوف پر، جیسے شاعر کہتا ہے قلت لہا قافی فقالت قاف، لیکن یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ محذوف پر دلالت کرنے والا کلام صاف ہونا چاہیے، اور یہاں کون سا کلام ہے جس سے اتنے بڑے جملے کے محذوف ہونے کا پتہ چلے؟ پھر اس کرم اور عظمت والے قرآن کی قسم کھائی جس کے آگے سے یا پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا، جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس قسم کا جواب کیا ہے؟ اس میں بھی کئی قول ہیں۔ امام ابن جریر نے تو بعض نحویوں سے نقل کیا ہے کہ اس کا جواب آیت قد علمنا پوری آیت تک ہے، لیکن یہ بھی غور طلب ہے، بلکہ جواب قسم کے بعد کا مضمون کلام ہے، یعنی نبوت،
اور دوبارہ جی اٹھنے کا ثبوت، اور تحقیق گو لفظوں سے قسم اس کا جواب نہیں بتاتی، لیکن قرآن میں جواب میں اکثر دو قسمیں موجود ہیں، جیسے کہ سورۃ صاد کی تفسیر کے شروع میں گزر چکا ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا ہے کہ انہی میں سے ایک انسان کیسے رسول بن گیا، جیسے اور آیت میں ہے، آیت اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یعنی کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی تاکہ تم لوگوں کو خبردار کر دے، یعنی دراصل یہ کوئی تعجب کی چیز نہ تھی، اللہ جسے چاہے اپنے فرشتوں میں سے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے اور جسے چاہے انسانوں میں سے چن لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد جینے کو بھی تعجب کی نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے جسموں کے اجزاء جدا جدا ہو کر ریزہ ہو کر مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد تو اسی ہیئت و ترکیب میں ہمارا دوبارہ جینا بالکل محال ہے۔ اس کے جواب میں فرمان صادر ہوا کہ زمین ان کے جسموں کو جو کھا جاتی ہے اس سے بھی ہم غافل نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ذرے کہاں گئے اور کس حالت میں کہاں ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے جو اس کی حافظ ہے، ہمارا علم ان سب معلومات پر مشتمل ہے اور ساتھ ہی کتاب میں محفوظ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یعنی ان کے گوشت، چمڑے، ہڈیاں اور بال جو کچھ زمین کھا جاتی ہے ہمارے علم میں ہے، پھر پروردگار عالم ان کے اس محال سمجھنے کی اصل وجہ بیان فرما رہا ہے کہ دراصل یہ حق کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، اور جو لوگ اپنے پاس حق کے آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دیں ان کی اچھی سمجھ ہی چھن جاتی ہے۔ مریج کے معنی ہیں مختلف، مضطرب، منکر اور خلط ملط کے، جیسے فرمان ہے آیت انکم لفی قول مختلف، یعنی یقیناً تم ایک جھگڑے کی بات میں پڑے ہوئے ہو، نافرمانی وہی کرتا ہے جو بھلائی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا،
اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج. والنخل باسقات لها طلع نضيد. اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا طے بتہ ہوتا ہے. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا. بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اللہ کے محیر العقول شاہکار، یہ لوگ جس چیز کو ناممکن خیال کرتے تھے پروردگار عالم اس سے بھی بہت زیادہ بڑھے چڑھے ہوئے اپنی قدرت کے نمونے پیش کر رہا ہے. کہ آسمان کو دیکھو، اس کی بناوٹ پر غور کرو، اس کے روشن ستاروں کو دیکھو، اور دیکھو کہ اتنے بڑے آسمان میں ایک سوراخ، ایک چھید، ایک شگاف، ایک دراڑ نہیں. چنانچہ سورت تبارک میں فرمایا، آیت الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، تو اللہ کی اس صفت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے. پھر بار بار غور کر اور دیکھ، تیری نگاہ نامراد اور عاجز ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی. پھر فرمایا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور بچھا دیا اور اس میں پہاڑ جما دیے تاکہ ہل نہ سکے، کیونکہ وہ ہر طرف سے پانی سے گھری ہوئی ہے، اور اس میں ہر قسم کی کھیتیاں، پھل، سبزے اور قسم قسم کی چیزیں اگا دیں. جیسے اور جگہ ہے، ہر چیز کو ہم نے جوڑ جوڑ پیدا کیا تاکہ تم نصیحت و عبرت حاصل کرو. بھیج کے معنی خوشنما، خوش منظر، بارونق. پھر فرمایا، آسمان و زمین اور ان کے علاوہ قدرت کے اور نشانات دانائی اور بینائی کا ذریعہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی طرف رغبت کرنے والا ہو. پھر فرماتا ہے،
ہم نے نفع دینے والا پانی آسمان سے برسا کر اس سے باغات بنائے اور وہ کھیتیاں بنائیں جو کاٹی جاتی ہیں اور جن کے اناج کھلیان میں ڈالے جاتے ہیں، اور اونچے اونچے کھجور کے درخت اگا دیے جو بھرپور میوے لادتے اور لدے رہتے ہیں۔ یہ مخلوق کی روزیاں ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، وہ لہلہانے لگی اور خشکی کے بعد تر و تازہ ہو گئی، اور چٹیل سوکھے میدان سرسبز ہو گئے۔ یہ مثال ہے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی، اور ہلاکت کے بعد آباد ہونے کی یہ نشانیاں جنہیں تم روزمرہ دیکھ رہے ہو، کیا تمہاری راہبری اس امر کی طرف نہیں کرتی کہ اللہ مردوں کے جلانے پر قادر ہے؟ چنانچہ اور آیت میں ہے، آیت لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش انسانی پیدائش سے بہت بڑی ہے۔ اور آیت میں ہے، آیت اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی تو دیکھتا ہے کہ زمین بالکل خشک اور بنجر ہوتی ہے، ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جس سے وہ لہلہانے اور پیداوار اگانے لگتی ہے۔ کیا یہ میری قدرت کی نشانی نہیں بتاتی کہ جس ذات نے اسے زندہ کر دیا وہ مردوں کو جلانے پر بلا شک و شبہ قادر ہے، یقیناً وہ تمام تر چیزوں پر قدرت رکھتی ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، اس سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں، وعاد وفرعون وإخوان لوط، عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی، وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد۔ اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان کو شامت اعمال ہی شد تھی۔ اللہ تعالی اہل مکہ کو ان عذابوں سے ڈرا رہا ہے جو ان جیسے جھٹلانے والوں پر ان سے پہلے آ چکے ہیں، جیسے کہ نوح کی قوم جنہیں اللہ تعالی نے پانی میں غرق کر دیا، اور اصحاب رس جن کا پورا قصہ سورت فرقان کی تفسیر میں گزر چکا ہے،
اور سمود اور عاد اور امت لوط جسے زمین میں دھنسا دیا اور اس زمین کو سڑا ہوا دلدل بنا دیا، یہ سب کیا تھا؟ ان کے کفر، ان کی سرکشی اور مخالفت حق کا نتیجہ تھا۔ اصحاب ایکاہ سے مراد قوم شعیب ہے، علیہ صلوات والسلام، اور قوم تبع سے مراد یمانی ہیں۔ سورت دخان میں ان کا واقعہ بھی گزر چکا ہے اور وہیں اس کی پوری تفسیر ہے، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ فالحمدللہ، ان تمام امتوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی اور عذاب اللہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ یہی اللہ کا اصول جاری ہے۔ یہ یاد رہے کہ ایک رسول کا جھٹلانے والا تمام رسولوں کا منکر ہے، جیسے اللہ عز و جل علا کا فرمان ہے، آیت کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے پاس صرف نوح علیہ السلام ہی آئے تھے۔ پس دراصل یہ تھے ایسے کہ اگر ان کے پاس تمام رسول آ جاتے تو یہ سب کو جھٹلاتے، ایک کو بھی نہ مانتے، سب کی تکذیب کرتے، ایک کی بھی تصدیق نہ کرتے۔ ان سب پر اللہ کے عذاب کا وعدہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ثابت ہو گیا اور صادق آ گیا۔ پس اہل مکہ اور دیگر مخاطب لوگوں کو بھی اس بد خصلت سے پرہیز کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کا کوڑا ان پر بھی برس پڑے۔ کیا جب یہ کچھ نہ تھے ان کا بسانا ہم پر بھاری پڑا تھا، جو اب دوبارہ پیدا کرنے کے منکر ہو رہے ہیں؟ ابتدا سے تو اعادہ بہت ہی آسان ہوا کرتا ہے، جیسے فرمان ہے، آیت وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی ابتداءً اسی نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی وہی اعادہ کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ سورت یاسین میں فرمان الہی جل جلالہ گزر چکا ہے۔ یہ آیت وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یعنی اپنی پیدائش کو بھول کر ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے لگا اور کہنے لگا، بوسیدہ سڑی گلی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ان کو تو جواب دے کہ وہ جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور تمام خلق کو جانتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے، مجھے بنی آدم ایذا دیتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، حالانکہ
پہلی دفعہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے کچھ آسان نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ نُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ دائیں اور بائیں دو فرشتے اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ وہی انسان کا خالق ہے اور اس کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ انسان کے دل میں جو بھلے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی وہ جانتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے میری امت کے دل میں جو خیالات آئیں ان سے درگزر فرما لیا ہے، جب تک کہ وہ زبان سے نہ نکالیں یا عمل نہ کریں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہیں، یعنی ہمارے فرشتے۔ اور بعض نے کہا ہے ہمارا علم ان کی غرض یہ ہے کہ کہیں حلول اور اتحاد نہ لازم آ جائے جو بالاجماع اس رب کی مقدس ذات سے بعید ہے اور وہ اس سے بالکل پاک ہے، لیکن لفظ کا اقتضا یہ نہیں ہے، اس لیے کہ وَإِنَّا نہیں کہا بلکہ وَنَحْنُ کہا ہے، یعنی میں نہیں کہا بلکہ ہم کہا ہے۔ یہی لفظ اس شخص کے بارے میں کہے گئے ہیں جس کی موت قریب آ گئی ہو اور وہ نزاع کے عالم میں ہو۔ فرمان ہے آیت وَنَحْنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، یعنی ہم تم سب سے زیادہ اس سے قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔
یہاں بھی مراد فرشتوں کا اس قدر قریب ہونا ہے جیسے فرمان ہے آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ فرشتے ہی ذکر قرآن کریم کو لے کر نازل ہوئے ہیں، اور یہاں بھی مراد فرشتوں کی اتنی نزدیکی ہے جس پر اللہ نے انہیں قدرت بخش رکھی ہے۔ بس انسان پر ایک پہرا فرشتے کا ہوتا ہے اور ایک شیطان کا۔ اسی طرح شیطان بھی جسم انسان میں اسی طرح پھرتا ہے جس طرح کون جیسے کہ سچوں کے سچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ دو فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ ابن آدم کے منہ سے جو کلمہ نکلتا ہے اسے محفوظ رکھنے والے اور اسے نہ چھوڑنے والے اور فوراً لکھ لینے والے فرشتے مقرر ہیں، جیسے فرمان ہے آیت وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر محافظ ہیں بزرگ فرشتے جو تمہارے فعل سے باخبر ہیں اور لکھنے والے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ تو فرماتے ہیں یہ فرشتے ہر نیک و بد عمل لکھ لیا کرتے ہیں۔ ابن عباس کے دو قول ہیں، ایک تو یہی ہے، دوسرا قول آپ کا یہ ہے کہ ثواب و عذاب لکھ لیا کرتے ہیں، لیکن آیت کے ظاہری الفاظ پہلے قول کی ہی تائید کرتے ہیں، کیونکہ فرمان ہے جو لفظ نکلتا ہے اس کے پاس محافظ تیار ہیں۔ مسند احمد میں ہے انسان ایک کلمہ اللہ کی رضامندی کا کہہ گزرتا ہے جسے وہ کوئی بہت بڑا اجر کا کلمہ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالی اس کی وجہ سے اپنی رضامندی اس کے لیے قیامت تک کی لکھ دیتا ہے، اور کوئی برائی کا کلمہ ناراضگی اللہ کا اسی طرح بے پرواہی سے ہی کہہ گزرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنی ناراضی اس پر اپنی ملاقات کے دن تک کی لکھ دیتا ہے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں اس حدیث نے مجھے بہت سی باتوں سے بچا لیا۔ ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے اور امام ترمذی اسے حسن بتلاتے ہیں۔ احنف بن قیس فرماتے ہیں دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور یہ بائیں طرف والے پر امین ہے۔ جب بندے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو یہ کہتا ہے ٹھہر جا، اگر اس نے اسی وقت توبہ کر لی تو اسے لکھنے نہیں دیتا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ لکھ لیتا ہے۔ ابن ابی حاتم امام حسن بصری اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے تھے اے ابن آدم تیرے لیے صحیفہ کھول دیا گیا ہے اور دو بزرگ فرشتے تجھ پر مقرر کر دیے گئے ہیں، ایک تیرے داہنے دوسرا بائیں،
دائیں طرف والا تو تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بائیں طرف والا برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اب تو جو چاہ عمل کر، کمی کر یا زیادتی کر، جب تو مرے گا تو یہ دفتر لپیٹ دیا جائے گا اور تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن جب تو اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالی فرماتا ہے، آیت وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتاباً یلقاہ منشورا، یعنی ہر انسان کی شامت اعمال کی تفصیل ہم نے اس کے گلے لگا دی ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے سامنے نامہ اعمال کی ایک کتاب پھینک دیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ پھر اس سے کہیں گے کہ اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے۔ پھر حضرت حسن نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس نے بڑا ہی عدل کیا جس نے خود تجھے ہی تیرا محاسب بنا دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جو کچھ تو بھلا برا کلمہ زبان سے نکالتا ہے وہ سب لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا بھی کہ میں نے کھایا، میں نے پیا، میں گیا، میں آیا، میں نے دیکھا۔ پھر جمعرات والے دن اس کے اقوال و افعال پیش کیے جاتے ہیں، خیر و شر باقی رکھ لی جاتی ہے اور سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے۔ یہی معنی ہے فرمان باری تعالی شانہ کے، آیت یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ حضرت امام احمد کی بابت مروی ہے کہ آپ اپنے مرض الموت میں کراہ رہے تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ فرشتے اسے بھی لکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے کراہنا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اپنی موت کے وقت تک اف بھی نہ کی۔ پھر فرماتا ہے، اے انسان، موت کی بے ہوشی یقیناً آئے گی، اس وقت وہ شک دور ہو جائے گا جس میں آج کل تو مبتلا ہے۔ اس وقت تجھ سے کہا جائے گا کہ یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا، اب وہ آ گئی، تو کسی طرح اس سے نجات نہیں پا سکتا، نہ بچ سکتا ہے، نہ اسے روک سکتا ہے، نہ اسے دفاع کر سکتا ہے، نہ ٹال سکتا ہے، نہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کسی کی مدد و سفارش کچھ کام آ سکتی ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یہاں خطاب متعلق انسان سے ہے، اگرچہ بعض نے کہا ہے کافر سے ہے، اور بعض نے کچھ اور بھی کہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں اپنے والد کے آخری وقت میں آپ کے سرہانے بیٹھی تھی، آپ پر غشی طاری ہوئی تو میں نے یہ بیت پڑھا، مطلب یہ ہے کہ جس کے آنسو ٹھہرے ہوئے ہیں
وہ بھی ایک مرتبہ ٹپک پڑیں گے۔ تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر کہا، پیاری بچی، یوں نہیں بلکہ جس طرح اللہ نے فرمایا۔ آیت وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور روایت میں بیت کا پڑھنا اور صدیق اکبر کا یہ فرمانا مروی ہے کہ یوں نہیں بلکہ یہ آیت پڑھو۔ اس اثر کے اور بھی بہت سے طریق ہیں جنہیں میں نے سیرت الصدیق میں آپ کی وفات کے بیان میں جمع کر دیا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے، سبحان اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اس آیت کے پچھلے جملے کی تفسیر دو طرح کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ما موصولہ ہے، یعنی یہ وہی ہے جسے تو بعید از مکان جانتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں ما نافیہ ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے جدا کرنے کی، جس سے بچنے کی تجھے قدرت نہیں، تو اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ معجم کبیر طبرانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کی مثال جو موت سے بھاگتا ہے اس لومڑی جیسی ہے جس سے زمین اپنا قرضہ طلب کرنے لگے اور یہ اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے جب تھک گئی اور بالکل چکنا چور ہو گئی تو اپنے بھٹ میں جا گھسی۔ زمین چونکہ وہاں بھی موجود تھی، اس نے لومڑی سے کہا، میرا قرض دے، تو یہ وہاں سے پھر بھاگی۔ سانس پھولا ہوا تھا، حال برا ہو رہا تھا، آخر یوں ہی بھاگتے بھاگتے بے دم ہو کر مر گئی۔ الغرض، جس طرح اس لومڑی کو زمین سے بھاگنے کی راہیں بند تھیں، اسی طرح انسان کو موت سے بچنے کے راستے بند ہیں۔ اس کے بعد سور پھونکے جانے کا ذکر ہے، جس کی پوری تفسیر والی حدیث گزر چکی ہے، اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں کس طرح راحت و آرام حاصل کر سکتا ہوں، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور منہ میں لے لیا ہے اور گردن جھکائے حکم اللہ کا انتظار کر رہا ہے کہ کب حکم ملے اور کب وہ پھونک دے۔ صحابہ نے کہا، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا، کہو آیت وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ پھر فرماتا ہے، ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ تو میدان محشر کی طرف لانے والا ہوگا اور ایک فرشتہ اس کے اعمال کی گواہی دینے والا ہوگا۔ ظاہر آیت یہی ہے، اور امام ابن جریر بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان
بن عفان نے اس آیت کی تلاوت منبر پر کی اور فرمایا، ایک چلانے والا جس کے ہمراہ یہ میدان محشر میں آئے گا اور ایک گواہ ہوگا جو اس کے اعمال کی شہادت دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سائق سے مراد فرشتہ ہے اور شہید سے مراد عمل ہے۔ ابن عباس کا قول ہے، سائق فرشتوں میں سے ہوں گے اور شہید سے مراد خود انسان ہے جو اپنے اوپر آپ گواہی دے گا۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں جو خطاب ہے اس کی نسبت 3 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ خطاب کافر سے ہوگا، دوسرا یہ کہ اس سے مراد عام انسان ہیں، نیک و بد سب، تیسرا یہ کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسرے قول کی توجیہ یہ ہے کہ آخرت اور دنیا میں وہی نسبت ہے جو بیداری اور خواب میں ہے، اور تیسرے قول کا مطلب یہ ہے کہ تو اس قرآن کی وحی سے پہلے غفلت میں تھا، ہم نے یہ قرآن نازل فرما کر تیری آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا اور تیری نظر قوی ہو گئی، لیکن الفاظ قرآنی سے تو ظاہر یہی ہے کہ اس سے مراد عام ہے، یعنی ہر شخص سے کہا جائے گا کہ تو اس دن سے غافل تھا، اس لیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کی آنکھیں خوب کھل جائیں گی، یہاں تک کہ کافر بھی استقامت پر ہو جائے گا، لیکن یہ استقامت اسے نفع نہ دے گی، جیسے فرمانے باری ہے آیت، اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، یعنی جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے خوب دیکھتے سنتے ہوں گے، اور آیت میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، یعنی کاش کہ تو دیکھتا جب گناہ گار لوگ اپنے رب کے سامنے سرنگوں پڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں لوٹا دے تو ہم نیک اعمال کریں گے اور کامل یقین رکھیں گے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد، حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، مناع للخير معتد مریب، جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. ہمارے اعمال کے گواہ اللہ تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جو فرشتہ ابن آدم کے اعمال پر مقرر ہے وہ اس کے اعمال کی شہادت دے گا اور کہے گا کہ یہ ہے میرے پاس تفصیل بلا کم و کاست حاضر ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ اس فرشتے کا کلام ہوگا جسے صائق کہا گیا ہے جو اس کو محشر میں لے آیا تھا. امام ابن جریر فرماتے ہیں میرے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ وہ اس فرشتے پر بھی اور گواہی دینے والے فرشتے دونوں پہ مشتمل ہے. اب اللہ تعالی اپنی مخلوق کے فیصلے عدل و انصاف سے کرے گا. القیہ تثنیہ کا صیغہ ہے. بعض نحوی کہتے ہیں کہ بعض عرب واحد کو تثنیہ کر دیا کرتے ہیں، جیسے کہ حجاج کا مقولہ مشہور ہے کہ وہ اپنے جلاد سے کہتا تھا ادربا عنقاہ، تم دونوں اس کی گردن مار دو، حالانکہ جلاد ایک ہی ہوتا تھا. ابن جریر نے اس کی شہادت میں عربی کا ایک شعر بھی پیش کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ دراصل یہ نون تاکید ہے جس کی تسہیل الف کی طرف کر دی ہے، لیکن یہ بعید ہے اس لیے کہ ایسا تو وقف کی حالت میں ہوتا ہے. بظاہر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب اوپر والے دونوں فرشتوں سے ہوگا. لانے والے فرشتے نے اسے حساب کے لیے پیش کیا اور گواہی دینے والے نے گواہی دے دی، تو اللہ تعالی ان دونوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنمی آگ میں ڈال دو جو بدترین جگہ ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. پھر فرماتا ہے کہ ہر کافر اور ہر حق کے مخالف اور ہر حق کے نا ادا کرنے والے اور ہر نیکی صلاح رحمی اور بھلائی سے خالی رہنے والے اور ہر حد سے گزر جانے والے، خواہ وہ مال کے خرچ میں اسراف کرتا ہو، خواہ بولنے اور چلنے پھرنے میں اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرتا ہو، اور ہر شک کرنے والے اور ہر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے لیے یہی حکم ہے کہ اسے پکڑ کر سخت عذاب میں ڈال دو. پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ جہنم قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اپنی گردن نکالے گی
اور با آواز بلند پکار کر کہے گی، جسے تمام محشر کا مجمع سنے گا، کہ میں 3 قسم کے لوگوں پر مقرر کی گئی ہوں، ہر سرکش حق کے مخالف کے لیے، اور ہر مشرک کے لیے، اور ہر تصویر بنانے والے کے لیے، پھر وہ ان سب سے لپٹ جائے گی۔ مسند کی حدیث میں تیسری قسم کے لوگ وہ بتائے ہیں جو ظالمانہ قتل کرنے والے ہوں۔ پھر فرمایا، اس کا ساتھی کہے گا، اس سے مراد شیطان ہے جو اس کے ساتھ موکل تھا۔ یہ اس کافر کو دیکھ کر اپنی براءت کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اسے نہیں بہکایا، بلکہ یہ تو خود گمراہ تھا، باطل کو از خود قبول کر لیتا تھا، حق کا اپنے آپ مخالف تھا۔ جیسے دوسری آیت میں ہے کہ شیطان جب دیکھے گا کہ کام ختم ہوا تو کہے گا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں تو وعدہ خلاف ہوں ہی، میرا کوئی زور تو تم پر تھا ہی نہیں، میں نے تم سے کہا، تم نے فوراً مان لیا، اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنی جانوں کو ملامت کرو، نہ میں تمہیں کام دے سکوں گا نہ تم میرے کام آ سکو، تم جو مجھے شریک بنا رہے تھے تو میں پہلے ہی سے اس کا انکاری تھا، ظالموں کے لیے المناک عذاب ہیں۔ پھر فرماتا ہے، اللہ تعالی انسان سے اور اس کے ساتھی شیطان سے فرمائے گا کہ میرے سامنے نہ جھگڑو، کیونکہ انسان کہہ رہا ہوگا کہ اللہ اس نے مجھے جبکہ میرے پاس نصیحت آ چکی گمراہ کر دیا، اور شیطان سے کہے گا، اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، تو اللہ انہیں تو میں سے روک دے گا اور فرمائے گا، میں تو اپنی حجت ختم کر چکا، رسولوں کی زبانی یہ سب باتیں تمہیں سنا چکا تھا، تمہیں کتابیں بھیج دی تھیں، اور ہر طریقہ سے ہر طرح سے تمہیں سمجھا بجھا دیا، ہر شخص پر اتمام حجت ہو چکی، اور ہر شخص اپنے گناہوں کا آپ ذمہ دار ہے۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے۔ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔
یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید۔ متکبر اور متجبر کا ٹھکانہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا جہنم سے وعدہ ہے کہ اسے پر کر دے گا، اس لیے قیامت کے دن جو جنات اور انسان اس کے قابل ہوں گے انہیں اس میں ڈال دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی دریافت فرمائے گا کہ اب تو پر ہو گئی، اور یہ کہے گی کہ اگر کچھ اور گناہ گار باقی ہوں تو انہیں بھی مجھ میں ڈال دو۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں گناہ گار ڈالے جائیں گے اور وہ زیادتی طلب کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا قدم اس میں رکھے گا، پس وہ کہے گی بس بس۔ مسند احمد کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ سمٹ جائے گی اور کہے گی، تیری عزت و کرم کی قسم، بس بس، اور جنت میں جگہ بچ جائے گی، یہاں تک کہ ایک مخلوق پیدا کر کے اللہ تعالی اس جگہ کو آباد کرے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، جنت اور دوزخ میں ایک مرتبہ گفتگو ہوئی، جہنم نے کہا کہ میں ہر متکبر اور ہر متجبر کے لیے مقرر کی گئی ہوں، اور جنت نے کہا میرا یہ حال ہے کہ مجھ میں کمزور لوگ اور وہ لوگ جو دنیا میں ذی عزت نہ سمجھے جاتے تھے وہ داخل ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا اس رحمت کے ساتھ نواز دوں گا، اور جہنم سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، تیرے ساتھ میں جسے چاہوں گا عذاب کروں گا، ہاں تم دونوں بالکل بھر جاؤ گی تو جہنم تو نہ بھرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا قدم اس میں رکھے گا۔ اب وہ کہے گی بس بس بس، اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کے سب جوڑ آپس میں سمٹ جائیں گے، اور اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ ہاں جنت میں جو جگہ بچ رہے گی اس کے بھرنے کے لیے اللہ عز و جل اور مخلوق پیدا کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں جہنم کا قول یہ ہے کہ مجھ میں جبر کرنے والے، تکبر کرنے والا، بادشاہ اور شریف لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا مجھ میں کمزور، ضعیف، فقیر، مسکین داخل ہوں گے۔ مسند ابو یعلا میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی مجھے اپنی ذات قیامت کے دن دکھائے گا، میں سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالی اس سے خوش ہوگا، پھر میں اللہ تعالی کی ایسی تعریفیں کروں گا کہ وہ اس سے خوش ہو جائے گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی،
پھر میری امت جہنم کے اوپر کے پل سے گزرنے لگے گی، بعض تو نگاہ کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، بعض تیر کی طرح پار ہو جائیں گے، بعض تیز گھوڑوں سے زیادہ تیزی سے پار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص گھٹنوں چلتا ہوا گزر جائے گا، اور یہ بمطابق اعمال ہوگا، اور جہنم زیادتی طلب کر رہی ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس میں اپنا قدم رکھے گا، پس یہ سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس، اور میں حوض میں ہوں گا۔ لوگوں نے کہا حوض کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس پر برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، جسے اس کا پانی مل گیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور جو اس سے محروم رہ گیا اسے کہیں سے پانی نہیں ملے گا جو سیراب کر سکے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ کہے گی کیا مجھ میں کوئی مکان ہے کہ مجھ میں زیادتی کی جائے؟ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں وہ کہے گی کیا مجھ میں ایک کے بھی آنے کی جگہ ہے؟ میں بھر گئی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس میں جہنمی ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ وہ کہے گی میں بھر گئی، اور کہے گی کہ کیا مجھ میں زیادہ کی گنجائش ہے؟ امام ابن جریر پہلے قول کو ہی اختیار کرتے ہیں، اس دوسرے قول کا مطلب یہ ہے کہ گویا ان بزرگوں کے نزدیک یہ سوال اس کے بعد ہوگا کہ اللہ تعالی اپنا قدم اس میں رکھ دے۔ اب جو اس سے پوچھے گا کہ کیا تو بھر گئی تو وہ جواب دے گی کہ کیا مجھ میں کہیں بھی کوئی جگہ باقی رہی ہے جس میں کوئی آ سکے، یعنی باقی نہیں رہی، پر ہو گئی۔ حضرت عوفا حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کہ اس میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے گی، واللہ اعلم۔ پھر فرماتا ہے جنت قریب کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن جو دور نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا آنا یقینی ہو وہ دور نہیں سمجھا جاتا۔ اواب کے معنی رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، گناہوں سے رک جانے والا۔ حفیظ کے معنی وعدوں کا پابند۔ حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں اواب حفیظ وہ ہے جو کسی مجلس میں بیٹھ کر نہ اٹھے جب تک کہ استغفار نہ کر لے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہے، یعنی تنہائی میں بھی خوف اللہ رکھے۔ حدیث میں ہے وہ بھی قیامت کے دن عرش اللہ کے سایہ پائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں، اور قیامت کے دن اللہ کے پاس دل سلامت لے کر جائے، جو اس کی جانب جھکنے والا ہو اس میں
یعنی جنت میں چلے جاؤ، اللہ کے تمام عذابوں سے تمہیں سلامتی مل گئی۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ فرشتے ان پر سلام کریں گے۔ یہ خلود کا دن ہے، یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو، جہاں کبھی موت نہیں، یہاں سے کبھی نکال دیے جانے کا خطرہ نہیں، جہاں سے تبدیلی اور ہیر پھیر نہیں۔ پھر فرمایا یہ وہاں جو چاہیں گے پائیں گے، بلکہ اور زیادہ بھی۔ کثیر بن مراہ فرماتے ہیں مزید یہ بھی کہ اہل جنت کے پاس سے ایک بادل گزرے گا جس میں سے ندا آئے گی کہ تم کیا چاہتے ہو، جو تم چاہو میں برساؤں۔ پس یہ جس چیز کی خواہش کریں گے اس سے برسے گی۔ حضرت کثیر فرماتے ہیں اگر میں اس مرتبہ پر پہنچا اور مجھ سے سوال ہوا تو میں کہوں گا کہ خوبصورت خوش لباس نوجوان کنواریاں برسائی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا جی جس پرند کو کھانے کو چاہے گا وہ اسی وقت بھنا بھنایا موجود ہو جائے گا۔ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں ہے کہ اگر جنتی اولاد چاہے گا تو ایک ہی ساعت میں حمل اور بچے کی جوانی ہو جائے گی۔ امام ترمذی اسے حسن غریب بتلاتے ہیں، اور ترمذی میں یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ چاہے گا ہو جائے گا۔ اور آیت میں ہے آیت للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ صہیب بن سنان رومی فرماتے ہیں اس زیادتی سے مراد اللہ کریم کے چہرے کی زیارت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہر جمعہ کے دن انہیں دیدار باری تعالی ہوگا، یہی مطلب مزید کا ہے۔ مسند شافعی میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید آئینہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جس کے بیچوں بیچ ایک نقطہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جمعہ کا دن ہے جو خاص آپ کو اور آپ کی امت کو بطور فضیلت کے عطا فرمایا گیا ہے۔ سب لوگ اس میں تمہارے پیچھے ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ تمہارے لیے اس میں بہت کچھ خیر و برکت ہے۔ اس میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس وقت اللہ تعالی سے جو مانگا جائے گا مل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کا نام یوم المزید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے رب نے جنت الفردوس میں ایک کشادہ میدان بنایا ہے جس میں مشکی ٹیلے ہیں۔ جمعہ کے دن اللہ تعالی جن جن فرشتوں کو چاہے اتارتا ہے، اس کے ارد گرد نوری ممبر ہوتے ہیں جن پر انبیاء علیہ السلام رونق افروز ہوتے ہیں۔ یہ ممبر سونے کے ہیں جس پر جڑاؤ جڑے ہوئے ہیں۔ شہداء
اور صدیق لوگ ان کے پیچھے ان مشکی ٹیلوں پر ہوں گے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، میں نے اپنا وعدہ تم سے سچا کیا، اب مجھ سے جو چاہو مانگو پاؤ گے۔ یہ سب کہیں گے ہمیں تیری خوشی اور رضامندی مطلوب ہے۔ اللہ فرمائے گا، یہ تو میں تمہیں دے چکا، میں تم سے راضی ہو گیا، اس کے سوا بھی جو تم چاہو گے پاؤ گے، اور میرے پاس اور زیادہ ہے۔ پس یہ لوگ جمعہ کے خواہش مند رہیں گے، کیونکہ انہیں بہت سی نعمتیں اسی دن ملتی ہیں۔ یہی دن ہے جس دن تمہارا رب عرش پر مستوی ہوا، اسی دن حضرت آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی۔ اسی طرح اسے حضرت امام شافعی نے کتاب علام کی کتاب الجمعہ میں بھی وارد کیا ہے۔ امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر کے موقعہ پر ایک بہت بڑا اثر وارد کیا ہے، جس میں بہت سی باتیں غریب ہیں۔ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنتی 70 سال تک ایک ہی طرف متوجہ بیٹھا رہے گا، پھر ایک حور آئے گی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کے رخسار میں اسے اپنی شکل اس طرح نظر آئے گی جیسے آبدار آئینے میں وہ جو زیورات پہنے ہوئے ہوگی، ان میں کا ایک ایک ادنا موتی ایسا ہوگا کہ اس کی جوت سے ساری دنیا منور ہو جائے۔ وہ سلام کرے گی، یہ جواب دے کر پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں ہوں جسے قرآن میں مزید کہا گیا ہے، اس پر 70 حلے ہوں گے، لیکن تاہم اس کی خوبصورتی اور چمک دمک اور صفائی کی وجہ سے باہر ہی سے اس کی پنڈلی کا گودا تک نظر آئے گا۔ اس کے سر پر جڑاؤ تاج ہوگا جس کا ادنا موتی مشرق مغرب کو روشن کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا، اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیح کیا کرو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ بے سود کوشش۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کفار تو کیا چیز ہیں، ان سے بہت زیادہ قوت و طاقت اور اسباب تعداد کے لوگوں کو اسی جرم پر ہم تہو بالا کر چکے ہیں، جنہوں نے شہروں میں اپنی یادگاریں چھوڑی ہیں، زمین میں خوب فساد کیا، لمبے لمبے سفر کرتے تھے، ہمارے عذاب دیکھ کر بچنے کی جگہ تلاش کرنے لگے، مگر یہ کوشش بالکل بے سود تھی۔ اللہ کی قضاء و قدر اور اس کی پکڑ دکڑ سے کون بچ سکتا تھا؟ پس تم بھی یاد رکھو کہ جس وقت میرا عذاب آ گیا بغلے جھانکتے رہ جاؤ گے اور بھوسی کی طرح اڑا دیے جاؤ گے۔ ہر عقل مند کے لیے اس میں کافی عبرت ہے، اگر کوئی ایسا بھی ہو جو سمجھداری کے ساتھ دھیان لگائے، وہ بھی اس میں بہت کچھ پا سکتا ہے، یعنی دل کو حاضر کر کے کانوں سے سنے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اس نے آسمانوں کو، زمین کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 روز میں پیدا کر دیا اور وہ تھکا نہیں۔ اس میں بھی موت کے بعد کی زندگی پر اللہ کے قادر ہونے کا ثبوت ہے کہ جو ایسی بڑی مخلوق کو اولاً پیدا کر چکا ہے اس پر مردوں کا جلانا کیا بھاری ہے۔ حضرت قتادہ کا فرمان ہے کہ ملعون یہود کہتے تھے کہ 6 دن میں مخلوق کو رچا کر خالق نے 7ویں روز آرام کیا اور یہ دن ہفتہ کا تھا، اس کا نام ہی انہوں نے یوم الراحت رکھ چھوڑا تھا۔ پس اللہ تعالی نے ان کی اس واہی خیال کی تردید کی کہ ہمیں تھکن ہی نہ تھی، آرام کیسا، جیسے اور آیت میں ہے، آیت وَلَمْ يَعْيَا بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کی پیدائش سے نہ تھکا، وہ مردوں کے جلانے پر قادر نہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت میں ہے، آیت لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ البتہ آسمانوں زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے۔ اور آیت میں ہے، آیت أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ کیا تمہاری پیدائش سے زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی، اسے اللہ نے بنایا ہے؟ پھر فرمان ہوتا ہے
کہ یہ جھٹلانے اور انکار کرنے والے جو کہتے ہیں اسے صبر سے سنتے رہو اور انہیں مہلت دو، ان کو چھوڑ دو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور رات کو اللہ کی پاکی اور تعریف کیا کرو۔ معراج سے پہلے صبح اور عصر کی نماز فرض تھی، اور رات کی تہجد آپ پر اور آپ کی امت پر 1 سال تک واجب رہی، اس کے بعد رہی، اس کے بعد آپ کی امت سے اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد معراج والی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں، جن میں فجر اور عصر کی نمازیں جوں کی توں رہیں، پس سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے مراد فجر کی اور عصر کی نماز ہے۔ مسند احمد میں ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اسے اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے، وہ جس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پیلی نہیں۔ پس اگر تم سے ہو سکے تو خبردار سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازوں سے غافل نہ ہو جایا کرو۔ پھر آپ نے آیت وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ پڑھی۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ رات کو بھی اس کی تسبیح بیان کر یعنی نماز پڑھ، جیسے فرمایا آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا، یعنی رات کو تہجد کی نماز پڑھا کر، یہ زیادتی خاص تیرے لیے ہی ہے، تجھے تیرا رب مقام محمود میں کھڑا کرنے والا ہے۔ سندوں کے پیچھے سے مراد بقول حضرت ابن عباس نماز کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مفلس مہاجر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ بلند درجے اور ہمیشہ والی نعمتیں حاصل کر چکے، آپ نے فرمایا یہ کیسے؟ جواب دیا کہ ہماری طرح نماز روزہ بھی تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں جو ہم نہیں دے سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا آؤ تمہیں ایک ایسا عمل بتلاؤں کہ جب تم اسے کرو تو سب سے آگے نکل جاؤ اور تم سے افضل کوئی نہ نکلے، لیکن جو اس عمل کو کرے تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। फिर वो आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, हमारे मालदार भाइयों ने भी आपकी इस हदीस को सुना और वो भी इस अमल को करने लगे। आपने फरमाया, फिर ये तो अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे दे। दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद मगरिब के बाद की 2 रकात हैं। हजरत उमर, हजरत अली, हजरत हसन बिन अली, हजरत इब्ने अब्बास, हजरत अबू हुरैराह, हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हुम का यही फरमान है और यही कौल है। हजरत मुजाहिद, हजरत इकरीमाह, हजरत शोअबी, हजरत नखई, हजरत कतादाह रहमहुमुल्लाह वगैरह का मसनद अहमद में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद 2 रकअत पढ़ा करते थे, बजुज़ फज्र और असर की नमाज के। अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, हर नमाज के पीछे। इब्ने अबी हातिम में हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के यहाँ गुजारी। आपने फज्र के फर्जों से पहले 2 हल्की रकअत अदा की, फिर घर से नमाज के लिए निकले और फरमाया, ए इब्ने अब्बास, फज्र के पहले की 2 रकअत व मिनल लैली फसब्बिहहु व इदबारन नुजूम हैं, और मगरिब के बाद की 2 रकअत व मिनल लैली फसब्बिहहु व अदबारिस सुजूद हैं। ये उसी रात का जिक्र है जिस रात हजरत अब्दुल्लाह ने तहज्जुद की नमाज की 13 रकअत आपकी इक्तदा में अदा की थी, और उस रात आपकी खालाह हजरत मैमूनाह की बारी थी। लेकिन ऊपर जो बयान हुआ ये हदीस तिरमिजी में भी है, और इमाम तिरमिजी इसे गरीब बतलाते हैं। हाँ, असल हदीस तहज्जुद की तो बुखारी व मुस्लिम में है। मुमकिन है कि पिछला कलाम हजरत इब्ने अब्बास का अपना हो। वल्लाहु अअलम। واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب सुनो, जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा। يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج दिन लोग चीख यकीनन सुन लेंगे, वही निकल पड़ने का दिन है। إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं, और हमारे ही पास लौट कर आना है। يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير उस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी और वो झटपट निकल खड़े होंगे। ये जमा करना हमें आसान है। نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है, और तुम उन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो।
پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، جب ہم سب قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اللہ تعالی ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ بیت المقدس کے پتھر پر کھڑا ہو کر یہ آواز لگائے کہ اے سڑی گلی ہڈیوں اور اے جسم کے متفرق اجزاؤ، اللہ تمہیں جمع ہو جانے کا حکم دیتا ہے تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ بس مراد اس سے سور ہے، یہ حق اس شک و شبہ اور اختلاف کو مٹا دے گا جو اس سے پہلے تھا۔ یہ قبروں سے نکل کھڑے ہونے کا دن ہوگا، ابتداءً یہ پیدا کرنا پھر لوٹانا اور تمام خلائق کو ایک جگہ لوٹا لانا، یہ ہمارے ہی بس کی بات ہے۔ اس وقت ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ہم دیں گے، تمام بھلائی برائی کا عوض ہر شخص کو پا لے گا۔ زمین پھٹ جائے گی اور سب جلدی جلدی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی آسمان سے بارش برسائے گا جس سے مخلوقات کے بدن اگنے لگیں گے، جس طرح کیچڑ میں پڑا ہوا دانہ بارش سے اگ جاتا ہے۔ جب جسم کی پوری نشو نما ہو جائے گی تو اللہ تعالی حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ تمام روحیں سور کے سوراخ میں ہوں گی، ان کے سور پھونکتے ہی روحیں آسمان کے درمیان پھرنے لگ جائیں گی۔ اس وقت اللہ تعالی فرمائے گا میرے عزت و جلال کی قسم، ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے جسے اس نے دنیا میں آباد رکھا تھا، پس ہر روح اپنے اپنے اصلی جسم میں جا ملے گی، اور جس طرح زہریلے جانور کا اثر چوپائے کے رگ و ریشہ میں بہت جلدی پہنچ جاتا ہے، اس طرح اس جسم کے رگ و ریشے میں فوراً روح دوڑ جائے گی اور ساری مخلوق اللہ کے فرمان کے ماتحت دوڑتی ہوئی جلد از جلد میدان محشر میں حاضر ہو جائے گی۔ یہ وقت ہوگا جو کافروں پر بہت ہی سخت ہوگا۔ فرمانے باری ہے آیت یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، یعنی جس دن وہ تمہیں پکارے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے جواب دو گے اور سمجھتے ہوگے کہ تم بہت ہی کم ٹھہرے۔ صحیح مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کی زمین شق ہوگی۔ فرماتا ہے کہ یہ دوبارہ کھڑا کرنا ہم پر بہت ہی سہل اور بالکل آسان ہے، جیسے اللہ جل جلالہ نے فرمایا آیت وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، یعنی ہمارا حکم اس طرح یک بارگی ہو جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور آیت میں ہے آیت
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، یعنی تم سب کا پیدا کرنا اور پھر مارنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالی ایک شخص کو سننے دیکھنے والا ہے۔ پھر جناب باری کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے علم سے باہر نہیں، تو اسے اہمیت نہ دے، ہم خود نپٹ لیں گے۔ جیسے اور جگہ ہے آیت وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، واقعی ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں، سو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی پاکی اور تعریف کرتے رہیے اور نمازوں میں رہیے اور موت آ جانے تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے۔ پھر فرماتا ہے تو انہیں ہدایت پر جبرن نہیں لا سکتا، نہ ہم نے تجھے اس کا مکلف بنایا ہے۔ یہ بھی معنی ہے کہ ان پر جبر نہ کرو، لیکن پہلا قول اولا ہے، کیونکہ الفاظ میں یہ نہیں کہ تم ان پر جبر نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ تم ان پر جبار نہیں ہو، یعنی آپ مبلغ ہیں، تبلیغ کر کے اپنے فریضے سے سبق دوش ہو جائیے۔ جبر معنی میں اجبر کے بھی آتا ہے، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ جس کے دل میں خوف اللہ ہے، جو اس کے عذابوں سے ڈرتا ہے اور اس کی رحمتوں کا امیدوار ہے، وہ ضرور اس تبلیغ سے نفع اٹھائے گا اور راہ راست پر آ جائے گا، جیسے فرمایا ہے آیت وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، یعنی تجھ پر صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ اور آیت میں ہے آیت فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، تو نصیحت کرنے والا ہے، کچھ ان پر داروغہ نہیں۔ اور جگہ ہے تمہارے ذمہ ان کی ہدایت نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت کرتا ہے۔ اور جگہ ہے آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یعنی تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے راہ راست پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اسی مضمون کو یہاں بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ اس آیت کو سن کر یہ دعا کرتے، یعنی اے اللہ تو ہمیں ان میں سے کر جو تیری سزاؤں کے ڈراوے سے ڈرتے ہیں اور تیری نعمتوں کے وعدے کی امید لگائے ہوئے ہیں، اے بہت زیادہ احسان کرنے والے اور اے بہت زیادہ رحم کرنے والے۔
سورت قاف کی تفسیر ختم ہوئی۔ والحمد للہ وحدہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔